الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من خیرکم لأہلہ او کما قال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصلیان اکرام، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا پہلو جس کے متعلق ہم عام طور پر بہت زیادہ نہیں سنتے، اور دیکھیے جمعہ کے خطبے کا اولین مقصد معاشرے کی اصلاح ہے، اور خاص طور پر ایسے مسائل جو اس وقت معاشرے میں سلگتے ہوئے مسائل کہلاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان مسائل کا کیا حل ہے۔ آج مسلم معاشرے میں میاں بیوی کے تعلقات کو لے کر بہت سارے مسائل ہیں، اور ہم دن رات بہت سارے واقعات اس سلسلے میں سنتے رہتے ہیں۔ دراصل میں ٹرپل طلاق کا بل جو ہے اسی کی وجہ سے جو ہے لاگو کیا گیا ہے، کتنا صحیح کتنا غلط وہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے اس وقت بحث نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ جس آیت کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ دراصل میں اس امت نے اپنے نبی کو نبی عبادت بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہم صرف یہی دیکھتے ہیں، یہی سنتے ہیں، اسی کے متعلق پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نماز کیسی پڑھتے تھے، ہاتھ کہاں باندھتے تھے، اللہ کے رسول نماز کے بعد میں کیا اذکار کرتے تھے، اللہ کے رسول کے روزے کیسے ہوتے تھے، آپ نے حج کیسی کی۔ میرا سوال آپ تمام سے ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادات سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا تھا اور مبعوث کیا، کہ آیا وہ نبی معاشرت بھی تھے، نبی معیشت بھی تھے؟ یہ سوال ہے میرا، اور آپ واقعی میں میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جتنا زور ہمارا اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نماز پڑھیں، کیا کبھی اس بات پر زور ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، آپ کے معاملات کیسے تھے؟ آج کی اس نشست میں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی اور خانگی زندگی میں بھی خاص طور پر آپ کی ازدواجی زندگی کے اوپر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں سے واقفیت ہوگی. پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو شادی شدہ ہے یا جن کی شادی ہونے والی ہے، ان کی زندگی میں صرف ایک ہی بیوی ہے جس کے ساتھ میں وہ نباہ نہیں کر پا رہے ہیں، یا اگر کر بھی رہے ہیں تو جس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ میں ان کا نباہ ہونا چاہیے اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے حرم میں 9 بیویاں تھیں اور کل 11 ازواج مطہرات امہات المومنین. اور آپ کا اسوہ جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ نے 1 سے نہیں 2 سے نہیں ان تمام ازواج مطہرات سے آپ کے جو تعلقات رہے ہیں اور آپ نے کیسے ان کو خوش رکھا، یہ تو دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. تا قیامت کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو اپنی ازواج سے اس طریقے کے تعلقات کو بنائے رکھے. میں ایک بات چھوٹی سی شروع کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے اصل خطاب اور نقطے کی طرف آؤں گا. کہ دیکھیے، آپ سورہ تحریم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ پورے سورہ تحریم کا جو شان نزول ہے، اور اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت جو 9 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باریاں اور ان کے اوقات مخصوص کر رکھے تھے. یعنی پلانڈ انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیوی کے ساتھ میں وقت بتاتے تھے، 9 بیویوں کے ساتھ میں. آپ مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو ایک ہفتے میں نہیں، ایک دن میں نہیں، ایک ہفتے میں جس کے پاس میں اپنے بیوی کے لیے کوئی پلانڈ وقت ہو. خاص طور پر جو لوگ سروس کرنے والے ہیں وہ تو شام میں گدھے کی طرح آ کر جو ہے تھکے ہارے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تھوڑا سا وقت ٹی وی کے سامنے دیکھتے ہیں اور پھر جا کے جو ہے وہ سو جاتے ہیں. ان کے پاس میں بیوی کے لیے کوئی وقت نہیں. یہی حال ان لوگوں کا ہے جو آج کل بھیونڈی میں جو لوگ بزنس کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر بیوی کے ساتھ میں وقت گزارتے تھے. دیکھیے، ایک مرد اور عورت کا رشتہ نکاح سے شروع ہوتا ہے. ایک مرد اور عورت کا رشتہ نکاح سے شروع ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے ایک جوڑا بنایا ہے جس سے تم تسکین حاصل کرتے ہو اور جس میں تمہارے لیے محبت اور رحمت رکھی گئی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اس نکاح کی وجہ سے ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دراصل میں اس نکاح کی وجہ سے جو ہے وہ محبت کا بیج دونوں کے دلوں میں بو دیتے ہیں کہ ایسی محبت جو ہے 2 اجنبیوں کے درمیان تصور نہیں کی جا سکتی. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. لیکن عزیز دوستو، جس طریقے سے ایک بیج کو زمین میں بونے سے اس سے پودا نہیں اگتا، اس کے اوپر کیا کرنا پڑتی ہے؟ محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے اوپر وقت لگانا پڑتا ہے، اس کی آبیاری کرنا پڑتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے. یہی حال ہو بہو میریٹل لائف یا میریڈ لائف یا شادی شدہ زندگی کا ہے. ہر شوہر کو اور ہر بیوی کو اللہ تعالیٰ نے محبت کا یہ جو بیج بو دیا ہے، اگر اس سے آپ ایک ثمر آور درخت
ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا اس کی امید رکھتے ہیں تو آپ کو اس بیج کی آبیاری کرنی ہوگی، آپ کو وقت دینا ہوگا، آپ کو اپنی صلاحیتیں لگانا پڑے گی اور آپ کو اس کو پانی دینا ہوگا، تب جا کر یہ درخت جو ہے، یہ پودا، یہ بیج جو ہے پودے کی شکل لے گا اور پودے کی شکل سے یہ درخت کی شکل لے گا۔ یاد رکھیے کہ میاں بیوی کے تعلقات جو ہے وہ عقل کی بنیاد پر کم اور جذبات کی بنیاد پر زیادہ ہوتے ہیں، اس بات کو ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ کے حیران رہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مصروف ترین انسان، اس میں شک ہے بھائی کسی کو؟ دنیا کا سب سے مصروف ترین انسان کس طریقے سے اس نے اپنی بیویوں کے ساتھ میں برتاؤ کیا اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی بیویوں کی دلجوئی کی، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور بہت ہی چنندہ واقعات کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ میں کیا معاملات کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، آپ مسجد نبوی کا تصور کیجئے اور مدنی زندگی کا تصور کیجئے، کتنے سارے مشکلات، کتنے سارے واقعات مسجد نبوی میں پیش آتے ہوں گے۔ غزوہ ہو رہے ہیں، قیدی آ رہے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تصور ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک انتہائی سنجیدہ نبی ہیں آپ، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں آپ، ایک انتہائی سنجیدہ انسان کا تصور سامنے آتا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ کمرے میں داخل ہوتے تھے تو بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ میں بہت زور سے آپ سلام کرتے ہوئے آپ کمرے کے اندر داخل ہوتے تھے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم کو؟ کہ آپ کی جو دنیاوی زندگی ہے، جب آپ مسجد نبوی سے اپنے کمرے میں آتے تھے تو وہ اس کو جو ہے وہ اسٹیشن کو آپ کیا کر دیتے تھے؟ سوئچ آف کر دیتے تھے کہ دنیا کی زندگی جو ہے، میری مسجد کی زندگی ہے، وہ الگ ہے، اب میں کمرے میں اپنی بیوی کے درمیان اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آفس کی پریشانیوں کو کہاں لے کر آتے ہیں؟ گھر لے کر آتے ہیں۔ اپنے کارخانوں کی پریشانیوں کو کہاں لے کے آتے ہیں؟ اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، اور اتنے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ کہ ہماری بیویاں جو ہے ہم سے کیا ہو جاتی ہے؟ تنگ ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش مزاج اور مزاح کرنے والا گھر کے اندر ہم نے کوئی دوسرا انسان نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کیا بول کر پکارتے تھے؟ آپ نے سنا ہے کبھی کسی حدیث میں؟ یہ دیکھیے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم محبت کا اظہار کیسا کریں؟ جب گرل فرینڈ ہوتی ہے تو ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، منگیتر رہتی ہے جب بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن شادی شدہ زندگی کے بعد میں ہم لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے اپنے بیوی سے کہا ہوگا کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں یا میں ان سے پیار کرتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو عائش کہہ کر بہت ہی پیار سے بلاتے تھے۔ عائش، یہ محبت کا اظہار ہے۔ دوسرا نام جو روایتوں میں ملتا ہے وہ حمیرہ کا ہے، حمیرہ، اور حمیرہ کی معنی ہوتی ہے سرخ سفید، یعنی گلابی، ایسی عورت جس کا سراپا گلابی ہو۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو حمیرہ کہہ کر بلاتے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ حمیرہ یا عائش کا لفظ سنتے ہوں گے تو ان کے دل کتنے باغبان ہو جاتے ہوں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ یک طرفہ معاملہ تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہدایت کرتے تھے اور ہم اپنے گھروں میں مہندیاں لگاتے تھے اپنے ہاتھوں پر، اور ہم خوب بن سور کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے۔ میری بہنوں کے لیے اس میں بہت بڑی تاکید، بہت بڑا درس ہے کہ وہ مرد
جو کارپوریٹ لائف میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، جہاں اس کے فیمیل کلیگز روزانہ بہت ہی بن ٹھن کر اچھا لباس پہن کر آفیسز میں آتی ہیں، جب وہ مرد گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسے اپنی بیوی نوکرانی کے روپ میں نظر آتی ہے، ہاتھ پیر گندے ہیں، لباس گندے ہیں۔ عزیز دوستو، میرا یہ خیال ہے کہ مسلم مردوں کی آوارگی میں ایک بڑا حصہ ان کی ازواج کا بھی ہے کہ وہ اس بات کی کوشش نہیں کرتی کہ اپنے شوہر کو وہ کس طریقے سے خوش رکھیں۔ حضرت عائشہ کی اس روایت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ازواج مطہرات اپنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے پیش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو جائے۔ عزیز دوستو، آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ میں کھانا کھاتے تھے تو بہت ساری روایتیں آتی ہے کہ حضرت عائشہ جس گوشت کے ٹکڑے کو نوش کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی گوشت کے ٹکڑے کو لے کر اسی طرف سے کھاتے تھے جس طرف سے حضرت عائشہ نے کھایا تھا۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی گلاس سے پانی پیتے تھے اور اسی طرف سے پانی پیتے تھے جس طرف سے حضرت عائشہ پانی پیتی تھی۔ کیا ہم، اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک رکابی میں، ایک پلیٹ میں حضرت عائشہ کے ساتھ میں مل کر کھانا کھایا۔ یہ بھی اظہار محبت ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کیا پوچھا اس نے؟ اے اللہ کے رسول، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کے رسول نے بغیر ہچکچائے برجستہ کہا، عائشہ سے۔ وہ صحابی سٹپٹا گئے، کیونکہ آپ آج سے 1500 سال پہلے کا وہ زمانہ یاد کیجئے جہاں عورتوں کو تو وہ مقام ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ چہ جائے کا ایک نبی کے منہ سے وہ یہ بات سنے کہ وہ حضرت عائشہ اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو صحابی نے اپنا سوال بدل کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ کے باپ سے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بات کس بات کا اظہار کر رہی ہے؟ اور یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خانگی زندگی میں کیا ویسے ہی سنجیدہ تھے جیسے سنجیدہ ہم تصور کرتے ہیں، اور جو ہم اپنے آپ کو جو ہے فیملی میں جانے کے بعد میں جس طریقے سے ہم کنڈکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایک روایت میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے پہ، دو روایتیں ہیں، غزوے پہ گئے تھے تو جب صحابہ دور رہ گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت عائشہ آؤ ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم بھاگنے کا کمپٹیشن کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ میں بھاگے اور اس پہلی دوڑ میں قصدن آپ ہار گئے۔ حالانکہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا سکتی تھی، لیکن حضرت عائشہ کا دل رکھنے کے لیے اللہ کے رسول اس ریس میں ہار گئے۔ کون ریس لگا رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے اپنی بیوی کے دلجوئی کے لیے ایسا کبھی کوئی کام کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ریس کی اور آپ کو ہرایا اور کہا، میں نے اپنی پہلی ہار کا بدلہ اے عائشہ لے لیا۔ بہت عجیب باتیں ہیں عزیز دوستو، بہت عجیب باتیں ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی سیرت کو ہم پڑھیں گے تو ہم کو پتا چلے گا کہ آپ کی سیرت میں مردوں اور عورتوں، شوہروں اور بیویوں کے لیے کیا خوبصورت درس ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو اس نہج پہ ڈال دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ شوہر اور بیوی میں کبھی کوئی نااتفاقی ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنی بیویوں کی تربیت کا کیا انتظام کیا؟ میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں، میں اس سے بری نہیں ہوں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ معین بھائی آپ آ کر خطبہ دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، آپ نے اپنی بیوی کی تربیت کا، دینی تربیت کا کیا بندوبست کیا؟ تو میرے لیے اس سوال کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور یہی حال میرے خیال سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر کسی کا یہی حال ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تہجد کے بعد سے فجر تک مجھے انبیاء کرام کے قصے سناتے تھے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ اتنی بڑی فقیہ ہوں۔ جتنی روایتیں حضرت عائشہ سے منقول ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عائشہ کا نمبر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بنفس نفیس خود حضرت عائشہ کو جو ہے ان کی تربیت کی ہے۔ عزیز دوستو، ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، ہماری بیوی، ہمارا شوہر جو ہمارا شریک حیات ہے، یہ جو ہے نا، یہ بائی لیٹرل ہے۔ یہ گاڑی جو ہے نا، یہ یونیلیٹرل نہیں ہو سکتی۔ یہ شادی شدہ زندگی کی گاڑی کے دو چکے ہیں، اور دونوں چکوں کو برابر برابر چلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد بہت اداس رہتے تھے، اور بار بار موقع در موقع حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ یہ کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کو جو ہے حضرت خدیجہ پر بڑا رشک آتا تھا، اور ایک بار دیکھیں، وہ بھی انسان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل کر کہتی ہیں کہ آپ بار بار اس بڑھیا کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیا لفظ استعمال کیا؟ بار بار اس بڑھیا کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال عمر میں زیادہ تھی، اور حضرت عائشہ ایک واحد باقرہ، ایک واحد شوہر ناشناس بیوی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا، آپ بہت غصہ ہوئے، اور آپ نے کہا، اے عائشہ، کیا کہا؟ اے عائشہ، خدیجہ کے جو مجھ پر احسانات ہے میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے مجھے اقرار کیا، جب لوگوں نے مجھے رد کیا تو خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد فرمائی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کو اتنا چاہتے تھے کہ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ حیات رہی، یاد رکھیے آپ اس بات کو، جو لوگ ہمارے نبی کے کیریکٹر ایگزامینیشن کرتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ ایک 25 سال کا نوجوان اپنے سے 15 سال زیادہ عمر کی بیوہ عورت جس کے 3 بچے تھے اس سے شادی کرتا ہے، اور 50 سال 25 سے 50 سال تک یعنی 25 سال کا عرصہ اس کے ساتھ میں اس طریقے سے گزارتا ہے کہ اس نے کبھی دوسری شادی یا دوسری نکاح کی خواہش تک ظاہر نہیں کی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ کی جو محبت تھی وہ اس بات سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے گھر میں جب کبھی کوئی اچھا کھانا پکتا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے تھے۔ یہ تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پیار
اور محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ پیار کیوں تھا. یہ یک طرفہ پیار نہیں تھا. آپ کو پتا ہے کہ غار حرا کس بلندی پر واقع ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ آج جاتے ہیں لیکن جانے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. روڈ بن گئے ہیں, گورنمنٹ نے جو ہے غار حرا تک کے لیے جو ہے راستہ بنا دیا ہے, لیکن میرے جیسے بوڑھے آج بھی جو ہے اس غار حرا تک چل کر نہیں جا سکتے, مشکل ہوتا ہے. آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا وہاں پہنچاتی تھی جبکہ ان کی عمر 53 سے 54 سال کی تھی. 53 سے 54 سال کی تھی عزیز. تو یہ جو جذبہ ہے, یہ جو محبت ہے, یہ محبت جو ہوتی ہے یہ دو طرفہ ہوتی ہے, اور اس کا خیال مرد کو بھی اتنا ہی رکھنا چاہیے جتنا بیوی کو رکھنا چاہیے. ایک خاص بات جس کی طرف میں آج اشارہ کروں گا, میں نے اپنا یہ 10 منٹ لیٹ شروع کیا ہوں, 10 منٹ لے سکتا ہوں میں بھائی. دیکھیے, عام طور پر جو انکمپیٹیبلٹی ہوتی ہے مرد اور شوہر کے درمیان, ہم ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت نہیں کرتے. اس مزاج کی رعایت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت پیارا واقعہ ہے, میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا لیکن اس کو اس پرسپیکٹو میں جو ہے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. ایک روز جو ہے وہاں حبشی حضرات آئے تھے اور وہ کھیل کر رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے حبشیوں کا کھیل بہت پسند ہے اور میں وہ دیکھنا چاہتی ہوں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کھیل کود کے اور حبشیوں کے کھیل اور کرتب سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی, لیکن دیکھیے وہ جانتے تھے کہ میری بیوی دیکھنا چاہتی ہے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, حضرت عائشہ پیچھے آئی تاکہ پردہ رہے. آپ نے اپنا چہرہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر رکھا, اور روایتوں میں آتا ہے وہ جو سچویشن بیان کی گئی ہے اس طریقے سے رکھا کہ حضرت عائشہ کا رخسار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے کیا تھا؟ ملا ہوا تھا. حضرت عائشہ کیا کر رہی تھی؟ اپنے پیار کا اظہار کر رہی تھی. اللہ کے رسول نے کچھ دیری کے بعد میں کہا, اے عائشہ اب بس ہو گیا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں, میں کچھ دیر اور دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول پیر بدل کر دوسرے پیر پر کھڑے ہو گئے. پھر کچھ دیر کے بعد میں پوچھا, اے عائشہ اب بس ہو گیا؟ تو حضرت عائشہ جو ہے کہتی نہیں, میں کچھ اور دیکھنا چاہتی ہوں. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے جذبات اور میرے خواہشات کا کس قدر احترام کرتے ہیں. عزیز دوست, اور یہی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے کمرے میں جاتے ہیں تو ان کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھتے ہیں, زار و قطار روتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق کا یہ تاریخی جملہ ہے, وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ عائشہ زندگی بھر رونا بند نہیں کرے گی. کیا کہتے ہیں؟ کہ عائشہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی بھر رونا بند نہیں کریں گی. یہی حال آپ کی ہر زوجہ مطہرہ کا تھا. حضرت عمر جب حضرت حفصہ کے پاس میں جاتے ہیں تو آپ کو اسی حال میں پاتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل طور پر رو رہی ہے, اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حفصہ جو ہے اب کبھی رونا جو ہے بند نہیں کرے گی. عزیز دوستو, یہ تمام چیزیں ممکن ہو سکی صرف اسی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ میں جو معاملہ کیا, اپنے آپ کو جس طریقے سے کنڈکٹ کر دیا, وہ نہ صرف تمام صحابہ اور صحابیوں کے ہر دل عزیز بن گئے, اپنی بیویوں کے جو ہے وہ سب سے زیادہ ہر دل عزیز بن گئے. اپنی بیویوں کے کہ مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراقت میں جو ہے اور ان کے فراق میں جو ہے وہ روتی رہی.
آپ مجھے بتائیے کہ ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اس پہلو کو لے کر اپنی بیویوں کے ساتھ میں اس قسم کا معاملہ کرتے ہیں؟ 1%، 2%، 100% کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم 1% یا 2% یا 10% تک بھی جو ہے، کیا ہم اپنی بیویوں کا ایسا خیال رکھتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا خیال رکھا؟ اور کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ اگر آپ کا کنڈکٹ، آپ اس طریقے سے اگر اپنی بیویوں کے ساتھ میں پیش آئیں گے تو آپ کی ازدواجی زندگی میں جو خوشگوار تبدیلی آئیں گی، اس خوشگوار تبدیلی کے بعد تو طلاق اور خانگی مسائل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کسی کی زندگی میں یا کسی کے خاندان میں طلاق کی بحث بھی جو ہے وہ منظر عام پر آئے. عزیز دوستو، ہم صرف اس بات کا خیال رکھیں. میں بار بار اپنے خطبات میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ کہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف نبی عبادت بنا کر نہیں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے، آپ کے زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے جو ہے وہ قابل تقلید نمونہ ہے، بحیثیت تاجر، بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، بحیثیت استاد، بحیثیت قائد، بحیثیت امیر، بحیثیت کمانڈر، بحیثیت ہیڈ آف دا اسٹیٹ. ہر پہلو جو ہے ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہے. لیکن ہماری سیرت کی پڑھائی، ہمارا رسول کا اتباع جو ہے وہ صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ تک رہ جاتا ہے. اس کے پرے وہ خوبصورت سیرت، وہ اخلاق کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سرٹیفکیٹ دیا، انک لعلی خلق عظیم، کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے رسول، تم اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہو. اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور دین کا جو یہ تصور ہے ہمارے سامنے، یہ سب دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے ساتھ میں اس طریقے سے بیہیویئر اور ان کے ساتھ میں اس طریقے سے پیش آنا، یہ دین کا ایک حصہ ہے. میں ایک بات بتانے کے بعد میں اس بات کو ختم کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شوہر خوش ہو کر اپنی بیوی کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے اور کوئی بیوی خوش ہو کر محبت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مسکراتا ہے. یہ دین اسلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے انتہا کوششوں کے باوجود بھی اگر اپنی بیوی کے اندر کچھ ایسی ڈیفیشنسیز ہیں جس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور اگر شوہر اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب کے اتنا اجر دیتا ہے. الحمدللہ، اللہ اکبر. اور کوئی بیوی اپنے شوہر کے ڈیفیشنسیز یا کوتاہیوں پر صبر کرتی ہے کہ یہ کوتاہیاں، یہ ڈیفیشنسیز کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیوی کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے اتنا اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے، سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ یہ مسلم معاشرہ جن مسائل سے جھوج رہا ہے، اللہ کرے کہ ان تمام واقعات کی روشنی میں ہم ایک ایسے شوہر اور ایک ایسے بیوی بن جائیں جن کی مثال جو ہے دنیا کے سامنے رکھتی رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.